السلام علیکم ناظرین، پروگرام خیبر پختونخوا انسائٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان انمول شیراز۔ ناظرین، خیبر پختونخوا حالیہ دہشت گردی کی لہر میں ہے۔ اس کے علاوہ اس کے جو تمام پڑوسی ممالک ہیں، افغانستان، چائنا، انڈیا، اس میں بھی کشیدگی چل رہی ہے۔ آج میرے ساتھ ان تمام امور پہ بات کرنے کے لیے ظاہر شاہ شیرازی صاحب موجود ہیں، جو کہ بہت خوبصورت کمانڈ رکھتے ہیں ان تمام سبجیکٹس پہ۔ بہت شکریہ کہ آپ نے ٹائم دیا ظاہر صاحب۔ السلام علیکم جی انمول، آپ کو اور آپ کے دیکھنے سننے والوں کو بہت بہت سلام۔ ظاہر صاحب، پہلے یہ بتائیں کہ افغانستان میں دہشت گرد گروہوں کی محفوظ پناہ گاہیں پاکستان کی داخلی سلامتی اور سرحدی امن کو کس طرح متاثر کر رہی ہیں؟ میرے خیال میں پاکستان کی جو ہم کہتے ہیں نا سافٹ بیلی ہمیشہ سے ویسٹرن بارڈر رہی ہے، اور وہ شاید پچھلے 4-5 دہائیوں سے پہلے اگر ہم دیکھیں جو ایک پراکسی جنگ تھی یہاں پہ رشیا، امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی، اس کے تمام فال آؤٹ ہم پہ پڑتے رہے۔ پھر اس کے بعد ایک پچھلی جو طالبان رجیم تھی ملا عمر کی، اس کی ایک مطلب ان ریئلسٹک ڈیسیجن کی وجہ سے آپ کے ہاں ایک وار آن ٹیرر اور القاعدہ کے خلاف ایک آپریشن جو ہوا، اس کا فال آؤٹ مختلف طریقے سے آپ کے اوپر آتا رہا، اکنامک بھی رہا، ریفیوجیز کی شکل میں بھی رہا، آپ کی ایک انفراسٹرکچر کی ڈسٹرکشن کی شکل میں بھی رہا، اور دوسرا اگر آپ دیکھیں اوور آل آپ کا جو سوشل فیبرک تھا اس کی پولرائزیشن، اور یہاں پہ آپ کے کرائم انکریز، اور اوور آل آپ کا جو بیسک انفراسٹرکچر تھا، لائیولی ہوڈ سپورٹ تھی، اس کے اوپر بھی خاص طور پر جو خیبر پختونخوا اور ہمارے جو فارمر قبائلی علاقے تھے یا جو مرج ڈسٹرکٹ جن کو کہتے ہیں آج، وہ برداشت کرتے رہے۔ اب اگر آپ دیکھیں تو جو 2021 سے افغانستان کے لوگوں کے اوپر میں یہ بار بار کہتا ہوں کہ ایک رجیم جو امپوز کیا گیا امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی جانب سے، ایک بار پھر ہم اس کا فال آؤٹ برداشت کر رہے ہیں، اور اب وہ فال آؤٹ ہے ڈائریکٹلی ایکسٹریمزم، ٹیررزم اور کراس بارڈر انفلٹریشن کی شکل میں۔ صحیح۔ اور اس وقت تو ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ باقاعدہ ویسٹرن بارڈر ایز اے پراکسی فرنٹ بیٹل زون پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہا ہے۔ پاکستان کے خلاف نہ صرف دہشت گردی ہو رہی ہے، بلکہ آپ کے خلاف فائنینشیل جتنی وار ہے اس سائڈ سے ہو رہی ہے، اور اب تو سوشل میڈیا پروپیگنڈاز بھی اس کا حصہ بن چکے ہیں۔ لیکن وہ ایک ٹاپ موسٹ جو میں کہوں نا کہ ہائیبرڈ وار ہے، میڈیا وار ہے، وہ اپنی جگہ پہ جو کہ ہاسٹائل اکاؤنٹس ہیں، جو کہ یو کے، یو اے ای، نام لینے چاہیے، امریکہ، ایون انڈیا سے آپریٹ ہوتے ہیں، اور اس کی تمام تر فنڈنگ بھی ہاسٹائل ایجنسیز کر رہی ہیں جو پاکستان کو ہمیشہ رکھنا چاہتی ہیں انڈر پریشر آن دا ویسٹرن بارڈر۔ اور سب سے امپورٹنٹلی دیکھیں ابھی اس وقت اگر آپ دیکھیں تو یہ دہشت گردی کانسٹنٹلی آپ کو اس سال بھی دیکھیں کم سے کم 600 سے زائد ابھی تک حملے ہو چکے ہیں، آپ کے 500 پلس سیکیورٹی اہلکار، سویلینز، بچے، خواتین شہید ہو چکے ہیں۔ آپ نے اتنے 600-700 کے قریب دہشت گرد بھی مارے، لیکن آپ یہ بات ہمیں جو ہے نا اب اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہونی چاہیے کہ ویسٹرن بارڈر کی کاسٹ ہم بہت زیادہ پے کر رہے ہیں۔ ایون جو ہمارا ایسٹرن بارڈر تھا جہاں پہ ہمارا ایک بہت بڑا دشمن ہندوستان کی شکل میں موجود ہے، اس بارڈر پہ اوپر ہم نے اتنی نہ کولیٹرل ڈیمیج ہوا، نہ ہمارے اکنامک لاسز ہوئے۔ کمپیریٹیولی ویسٹرن بارڈر ہمیشہ ہمارے لیے ایک کہتے ہیں نا کہ ایک وہ ایک رشتہ ہوا زخم ہے، بنی ہوئی ہے، رشتہ ہوا زخم ہے جو کہ کانسٹنٹلی ہم بار بار بلیڈ ہو رہے ہیں۔ اور اس وقت جو میں سمجھتا ہوں جو افغانستان کی رجیم ہے، میں سمجھتا ہوں وہ بھی ایک نان اسٹیٹ ایکٹر ہے جو اس وقت باقی نان اسٹیٹ ایکٹرز کو پروٹیکٹ کر رہی ہے اپنے امبریلا کے نیچے، اور اس میں کوئی دوسری رائے اب نہیں ہے کہ وہ باقاعدہ ایکسپورٹ کر رہے ہیں وہ اپنا برانڈ آف طالبانائزیشن ان دا فارم آف بینڈ ٹی ٹی پی، بی ایل اے، آئی ایس کے، ٹی آئی پی، یو کین نیم اٹ۔ کتنے لوگ ہیں جو یہاں پہ میرے خیال میں اس دہشت گرد دی کے جو اوور آل ٹریننگ کیمپس کے اندر موجود ہیں۔ دیکھیے میرے خیال میں بھی اگر آپ نے دیکھا ہوگا ڈنمارک کے جو ڈپٹی پرماننٹ ریپرزینٹیڈ ہیں، انہوں نے باقاعدہ یعنی طالبان ٹی ٹی پی کا نام لے کے کہا کہ وہ 6000 کے قریب موجود ہیں، دے آر تھریٹننگ پاکستان سیکیورٹی پلس ریجنل سیکیورٹی۔ پھر رشین جو ڈپٹی پرماننٹ ریپرزینٹیٹیو تھے یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کے اندر، انہوں نے مسئلہ اٹھایا آئی ایس کے کا کہ وہاں پہ 2000 سے زائد آئی ایس کے فائٹرز موجود ہیں، اور باقاعدہ ان کا کمانڈر ہے ثناء اللہ غفاری، اس کے انڈر وہ پورا آرگنائز 15-16 شہروں پہ قابض ہیں، وہ سینٹرل ایشین کو تھریٹ کر رہے ہیں۔ چائنا بار بار یوگر ملیٹنٹس اور ترکستان اسلامک پارٹی یا ای ٹی آئی ایم جس کو بولتے ہیں، ٹی آئی پی، اس کے حوالے سے کمپلین کر رہے ہیں۔ اس نے پوری 400 لوگوں کی لسٹ دی ہے افغان طالبان کو کہ آپ ان کے خلاف ایکشن لیں،
لیکن میرے خیال میں اس وقت افغان طالبان کی جو رجیم ہے وہ اس میں اور ٹی ٹی پی میں کوئی فرق نہیں ہے. وہ دونوں مل کے اس وقت تمام ریجن کو انہوں نے جو ہے وہ خطرے میں ڈالا ہوا ہے. ظاہر صاحب یہ بتائیں کہ جو افغان حکومت جس کی ہم بات کر رہے ہیں کس طریقے سے یہ پاکستان کے تحفظات کو سنجیدہ لے رہے ہیں، اور اگر نہیں لے رہے تو کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیے سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ٹی ٹی اے اور ٹی ٹی پی میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ سب ایک لوگ ہیں، اور جتنے جو وہاں پہ جہادی گروپ اپنے آپ کو کہتے رہے ہیں وہ سب اپنے آپ کو تابع سمجھتے ہیں. جو طالبان سپریم لیڈر ہیں ملا ہیبت اللہ خنزادہ، اور ان کے بہاف پہ انہوں نے ہم کہہ سکتے ہیں پلیج بھی کیا ہوا ہے، انہوں نے ان کے ہاتھ پہ بیعت بھی کی ہوئی ہے، تو ان میں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے. دوسرا دیکھیں اس میں ایک ٹیکنیکل چیز ہے، آپ کو افغان طالبان نے بڑا کلیئرلی کنوے کر دیا ہے کہ ٹی ٹی پی کالعدم ٹی ٹی پی کالعدم بی ایل اے یا جو باقی جہادی گروپ ہیں وہ ان کی نظر میں دہشت گرد نہیں ہے بلکہ وہ پاکستان کے مخالفین ہیں. تو آپ کو بڑا بات کلیئر ہو جائے گی کہ افغان طالبان رجیم اس وقت ٹی ٹی پی کے ساتھ کھڑی ہے، وہ پاکستان کے ساتھ کھڑی نہیں. تو آپ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ اپنے لوگوں کے خلاف ایکشن لے گی؟ اور دوسرا جب یہ طالبان کا ٹیک اوور ہوا 2021 میں، کچھ لوگوں کو تو امپلائمنٹ مل گئی، کچھ تو حکومت میں شامل ہو گئے. بہت سارے ایسے گروپس ہیں جو کہ جن کو نوکریاں نہیں ملی، وہ تو پچھلے 30 سال سے جنگ کرتے رہے، بندوق اٹھاتے رہے. جیسے ہی آپ نے جہاد کمپلیٹ کیا تو ان کا روزگار ختم ہوا، پھر روزگار کے لیے وہ چلے گئے ٹی ٹی پی کے کیمپ میں. اب ٹی ٹی پی کو کون فنڈ کر رہا ہے؟ اس میں انڈینز ہیں، اس میں را ہے، اس میں موساد ہے، اس میں ایون انٹرنیشنل پلیئرز ہیں، آپ کے مڈل ایسٹرن ممالک ہیں جو انڈائریکٹلی ٹی ٹی پی کو فنڈ کر رہے ہیں. صحیح. تو پیسہ دے آر دا چلڈرن آف وار، اور وہ وار کے اوپر سروائیو کرتے ہیں. جنگ ان کے لیے اکنامک ایکٹیویٹی ہے. تو اب جب پیسہ آ رہا ہے اور ٹی ٹی پی دے رہا ہے، پیسہ آ رہا ہے وہ آئی ایس کے دے رہا ہے، پیسہ آ رہا ہے جو ٹی آئی پی دے رہا ہے یا ای ٹی آئی ایم دے رہا ہے یا انصار المسلمین دے رہا ہے، تو آپ اس کے کیمپ پہ جائیں گے اور آپ بندوق اٹھا کے لڑیں گے. مطلب آپ کے پاس افغانستان کے اندر امریکی جو افواج کا ایک بہت بڑا اسلحے کا ڈھیر مفت موجود ہے جو وار لارڈز کے پاس ہے. آپ کے پاس فائٹرز موجود ہیں جو کرائے پہ دستیاب ہیں، اور آپ ان سے جہاد لڑوا سکتے ہیں، آپ ان سے لوگوں پہ حملے کروا سکتے ہیں. ایک بڑے مزے کی خبر دوں، شاید آپ کی نظر سے نہ گزری ہو، آپ کے پروگرام میں بتا دوں کہ کل افغان طالبان کی حکومت نے 3200 ایسے ٹی ٹی پی منگل باغ گروپ جو مومن طالبان تھے یا باجوڑ طالبان کے 3200 جو فائٹرز تھے ان کو کل رہا کیا ہے. اس کے علاوہ 4500 کے قریب ایسے جن کی سزائیں کم کی ہیں. اور آپ نے دیکھا اس سے پہلے ان کے جو ڈپٹی ڈیفنس منسٹر تھے انہوں نے کہا کہ جی ہم پاکستان پہ خود کش حملہ آوروں کی فوج بھیجیں گے. تو اب تو بڑا کلیئر ہوا کہ یہ لوگ کہاں جائیں گے، یا تو یہ اس کیمپ پہ شامل ہوں گے یا یہ آپ کے بارڈرز کو کراس کریں گے. ان کو تو آپ نے کہہ دیا کہ جناب ہم نے آپ کو اللہ کے نام پہ چھوڑ دیا، اسلام کے نام پہ چھوڑ دیا، اب آپ جا کے جہاد کریں پاکستان میں. تو جب وہ آئیں گے تو کیا ہوگا؟ جب آپ نے یہ بارڈر کی بات کی ہے تو اسی بات کی کنٹینیویشن میں یہ بتائیں کہ ہماری بارڈر مینجمنٹ کا سسٹم کیسا ہے اور کس چیز کی، کن اقدامات کی اشد ضرورت ہے؟ دیکھیں بارڈر مینجمنٹ میرے خیال میں شاید ہمارا بڑا افیکٹو ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب سے ایک بارڈر فینسنگ ہوئی ہے، آپ دیکھیں آپ کے پاک افغان بارڈر کی جتنی لینتھ ہے اس کو آپ نے فینس کر دیا، اپارٹ فرام چترال اینڈ دیر جہاں پہ نیچرل فینسز موجود ہیں، اتنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں جہاں سے لوگ کراس نہیں کر سکتے. بٹ اسٹل دیر آر انفریکوینٹڈ روٹس ہیں، اسمگلنگ روٹس ہیں، ٹرائبس کے پرانے زمانے کے ایسے روٹس ہیں جو آپس میں ان کی کمیونیکیشنز ہوتی رہی، آنا جانا رہا، وہ ایسے راستے ہیں جو کہ انفریکوینٹڈ جس سے موومنٹ ہوتی ہے. باقی آپ کے بارڈر کی سائڈ پہ آپ نے اپنا بارڈر پلگ کیا ہوا ہے، آپ کی چیک پوسٹیں موجود ہیں، لیکن اکراس دا بارڈر پکتیا، پکتیکا، خوست، کنڑ اور جو آپ کا پورا بارڈرنگ بیلٹ ہے وہ ایک آپ سمجھ لیں کہ نو مینز لینڈ ہے. جو بارڈر کی اس سائڈ پہ آپ کے پاس افغان فورسز یا افغان طالبان آپ کہہ لیں رجیم کی اتنی اسٹرینتھ نہیں ہے کہ وہ اتنی چیک پوسٹیں مینٹین کر سکیں. دوسرا اس بات پہ بھی کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ افغانستان میں اس وقت کابل کے اوپر حکمرانی کرنے والے چند گروپس ہیں، جن میں سب سے بڑا گروپ سراج الدین حقانی کا ہے جس کے پاس 10,000 فائٹرز ہیں.
ہیبت اللہ خونزادہ کے پاس 2-2.5-3 ہزار ہوں گے. اس طرح باقی جو چھوٹے چھوٹے خوست کے طالبان ہیں یا امیر خان متقی اور ملا یعقوب ہیں, ان کے پاس 2-4 ہزار فائٹرز ہوں گے. تو یہ تمام ایک آپ نے لڑنے والے گروپوں کو اکٹھا کر کے افغانستان ان کے حوالے کر دیا. دس از ناٹ اے گورنمنٹ. میں یہ کہتا ہوں یہ نان اسٹیٹ ایکٹر ہیں, نان انکلوسیو رولرز ہیں جو کہ امپوز کیے گئے ہیں بیکاز آف دا رانگ پالیسیز آف امریکہ اینڈ اس کے اتحادیوں نے. اب اس کا خمیازہ بھگت رہا ہے پاکستان, اس کا خمیازہ بھگت رہا ہے افغان قوم. دیکھیں افغان قوم کے ساتھ ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے. آپ اس وقت دیکھیں قوم کے اندر سے آوازیں آنی شروع ہوں گی. دوسرے بارڈر کی جو آپ بات کریں, افغان انٹیلیجنس باقاعدہ ان دہشت گردوں کو باقاعدہ ڈاکومنٹری ایویڈنس آئے ہیں کہ بارڈر کے اوپر ان کو باجوڑ, مومن, نارتھ وزیرستان, ساؤتھ وزیرستان میں بارڈر کراس کراتے رہے کہ دے شوڈ گو دیئر, تشکیلیں کراتے رہے یہاں پہ لڑنے کے لیے, بھیجنے کے لیے. تو آپ اس میں مطلب کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ افغان طالبان اور جو کابل کی رجیم ہے وہ مل کے ان کے ساتھ آپ کے خلاف ایک بہت بڑا محاذ جو ہے وہ بنایا ہوا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی اور نیریٹو نہیں ہے, اپنی گورننس کا میکینزم نہیں ہے, کوئی اکنامک میکینزم نہیں ہے. اپنے ہاں جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہیومن رائٹس کے ایشوز اٹھا رہی ہے, اس کو آپ مطلب ڈیویٹ کرنے کے لیے آپ نے ایک کبھی ڈیورنٹ لائن کا ایشو آپ اٹھاتے ہیں, کبھی پاکستان کے ساتھ انمیٹی کا اٹھاتے ہیں, جسٹ لائک فوکس آن دا ایکسٹرنل ایشوز. آپ انٹرنل ایشوز سے لوگوں کو ہٹانے کے لیے ایک نیشنلزم کا ایک نیریٹو بلڈ کریں کہ پاکستان ہمارا دشمن ہے, لہذا پوری افغان قوم ہمارے ساتھ ہو. تو دس از اے رانگ نیریٹو. اور پھر نیریٹو کو جیسے آپ نے ذکر کیا, وہ ہاسٹائل میڈیا اور وہ اکاؤنٹس اور وہ کچھ اس میں کہہ لیں آپ کی اپنی ہماری سیاسی جماعتیں ہیں, ہماری نیشنلسٹ جماعتیں ہیں, ہمارے سو کالڈ خیبر پختونخوا کے انٹلیکچوئلز ہیں جو یہ نیریٹو بلڈ کراتے ہیں کہ شاید افغانستان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, افغانستان قوم کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, پاکستان کی ریاست ظلم کر رہی ہے. حالانکہ آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ کے ہاں وانا کیڈٹ کالج پہ حملہ ہوتا ہے, کیا وہاں لوگ نہیں مرتے؟ کیوں نہیں؟ کیا اسلام آباد میں جو حملہ ہوا ہے وہاں پہ عام لوگ نہیں مرے 10-12؟ ابھی آپ ایف سی کے قلعے پہ 3 جوان آپ نے مار دیے, تو کیا یہ کسی کی اولاد نہیں ہے, کسی کے بچے نہیں ہیں؟ سوچنے والی بات یہ ہے کہ جو لوگ نیریٹو بلڈ کر رہے ہیں بلکہ دے آر پرووائڈنگ فیول ٹو دا فائر, اور ان ہاسٹائل اکاؤنٹس کو یا ان ہاسٹائل ایلیمنٹس کو جو کہ پھر پاکستان کے خلاف نیریٹو بلڈ کرتے. دس وار آف نیریٹو از ڈینجرس. میرے خیال میں پاکستان کو اب بارڈر کی جنگ کے ساتھ ساتھ یہ نیریٹو کی جنگ جو ہے نا, یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. یہ اب اس نے بڑی افیکٹولی فائٹ کرنی ہے. شیرازی صاحب, جیسے آپ نے افغانستان کے انٹرنل پیس اور انٹرنل ایشوز کی بات کی, تو یہ بتائیں کہ افغانستان میں عدم استحکام کے لیے جو خطے میں دہشت گردی کس طرح کنٹرول ہوگی؟ دیکھیں میرے خیال میں جتنے خطے کے ممالک سارے پریشان ہیں. آپ نے دیکھا کہ اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے, اور بلکہ آپ اگر سچی بات بتائیں, ایک بڑی سٹوری آپ کے پروگرام کے توسط سے میں آپ کو بتاؤں کہ جو اس وقت کنڑ کے گورنر ہیں ملا نعیم اخن, وہ ملا ہیبت اللہ خونزادہ صاحب کے بڑے قریبی دوست ہیں. وہ باقاعدہ گئے ہیں کنڑ میں, ہمارے جو کونسل جنرل ہیں شفیع اللہ صاحب, ان سے ملے اور ان سے بات کی ہے اور ان کو ریکویسٹ کی ہے. یہ مطلب ہے لوگ کہتے ہوں گے شاید کہ دنیا کی سب سے بڑی طاقتور فوج افغان طالبان کی جو ہمیں دن رات دھمکیاں دیتی ہے کہ ہم جو اسلام آباد فتح کریں گے. اور ویسے ایک بڑا نیریٹو عجیب سا بلڈ کیا گیا ہے پچھلے کئی سالوں سے انٹرنیشنل میڈیا, لوکل میڈیا, کہ جی افغانستان جو ہے نا وہ بڑی بڑی طاقتوں کا قبرستان رہا ہے. تو مجھے بتائیں آپ نے کتنے برطانوی یہاں پہ دفن کیے ہیں, آپ نے کتنے امریکی دفن کیے, اور دوسرا آپ مجھے بتائیں آپ نے جھنڈا لہرایا لندن کے اوپر یا کہ نہیں افغان طالبان نے جا کے واشنگٹن کے اوپر جھنڈا لہرایا؟ آپ یہ بات مان لیں کہ جتنی قومیں سکندر اعظم سے لے کے اب تک آئی ہیں, سب نے ان کو شکست دے کے یہاں سے اپنے مفادات حاصل کرنے کے بعد گئی ہیں. دس از دا پراپر ہسٹوریکل نیریٹو جو لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے. یہ ایک متھ جو ہے نا کریٹ کرنا کہ شاید بڑے تکڑے لوگ ہیں, انہوں نے اگر روس کو شکست دی تو اس کے پیچھے پاکستان تھا. ہم آبجیکٹیفائی نہیں کر رہے کہ بڑا کمال کیا ہے, وہ ہماری مجبوری تھی, ہم لڑے. پھر امریکہ آیا, پھر بھی ہماری مجبوری تھی. وی آر ناٹ جسٹیفائنگ شاید پاکستان نے بڑا اچھا کام کیا, ہم خود کو بچا رہے ہیں, ہم خود کو بچا رہے ہیں. دیکھیں کہتے ہیں نا کہ وہ جب وہ شیر آ جائے تو آپ کو کہے جی آپ کو کھاؤں یا آپ کے بھائی کو کھاؤں. تو یہ ایک بڑی جہالت والی بات ہے جس کو بڑا پرومپٹ کیا جاتا ہے, نریٹ کیا جاتا ہے کہ شاید پاکستان نے ہمیشہ افغانستان کو یوٹیلائز کیا. بھائی ہم نے اپنے آپ کو بچایا, پاکستان از امپورٹنٹ فار اس. ہمیں باقی لوگوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. اگر میں اپنے بھائی کے سامنے بیٹھے ہوئے اگر میری جان جائے تو میں کہتا نہیں پہلے میرے بھائی کی چلی جائے اس کے بعد میری جائے. So this is the reality of life. آپ اس کو تلخ حقیقت کہیں, ایسا ہی ہوا ہے. اب جیسے آپ نے پوچھا کہ چیز کیسے آئے گا, اگر آپ اب چائنا کی بات نہیں مان رہے,
اب آپ رشیا کی بات نہیں مان رہے, آپ سینٹرل ایشین ریپبلکس کی نہیں مان رہے, آپ نے ترکی کی بات نہیں مانی, آپ نے دوحہ کو جو ہے نا وہ کیا ملٹیپلائی بائی زیرو کیا. ڈسپائٹ دیٹ ان کے اپنے ایشوز بھی تھے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ترکی اور آپ کا جو دوحہ ہے مطلب ہے اس کے اپنے انٹرسٹ بھی بہت زیادہ ہیں. وہ بھی کوئی پاکستان کے حق میں اتنی باتیں کرنے والے لوگ نہیں, اس بات پہ بھی بات کرنی چاہیے. دے آر ناٹ ہیپی کہ آپ کے یہاں BRI پیک ترقی کرے, دے آر ناٹ ہیپی کہ گوادر پورٹ ڈیولپ ہو, دے آر ناٹ ہیپی کہ پاکستان کے اندر اکنامک بوم آئے. لیکن ایک چیز ضرور ہے کہ افغان جو طالبان لیڈرشپ ان کی فیملیز قطر میں رہتی رہی ہیں, ان کی فیملیز جو ہے نا وہ پاکستانی پاسپورٹوں پہ سفر کرتی رہی ہیں. ترکی کا ان کا بڑا انفلوئنس ہے خاص طور پر ناردرن افغانستان کے اندر, تو دے کین میٹر. لیکن آپ نہیں سن رہے. اب پاکستان ڈیمانڈ کیا کر رہے, اتنی بڑی ڈیمانڈ تو ہم نے نہیں کی. ہم نے تو یہ کہا کہ ملا اخوندزادہ ہیبت اللہ صاحب جو ایک فتویٰ دے دیں کہ بھئی یہ جو پاکستان کے خلاف لڑنے والے لوگ ہیں یہ جو ہے یہ جہاد نہیں ہے بلکہ یہ ایک فساد ہے. صحیح. وہ چاہتے ہیں کہ جی ہم ہمارے ان کے بڑے قریبی ہیں ملا عبدالحکیم, ان کا فتویٰ دینے کے لیے تیار ہے. لیکن سٹل آپ دیکھیں کہ اس وقت طالبان کے اندر اتنا رفٹ ہے کہ سراج الدین حقانی, ملا یعقوب اور ملا اخوندزادہ خود ایک پیج پہ نہیں ہے. صحیح. ان کا اپنا رفٹ ہے. تو میرے خیال میں ریئلسٹک سوچ یہ ہے کہ ایک بار پھر افغان طالبان ریجیم میں اس کو کہوں گا اٹ کین ناٹ بی کالڈ اے گورنمنٹ, کیونکہ یہ انکلوسیو گورنمنٹ نہیں, یہ شارٹ ٹرم ایک ارینجمنٹ تھی. وہ اس وقت افغان قوم کو ایک بار پھر بہت بڑے عذاب میں مبتلا کرنے جا رہے ہیں فار سپورٹنگ TTP. اور دوسرا جس طریقے سے وہ انڈین نیریٹو کے ساتھ پاکستان کو بلیک میل کرنے کی کوشش کریں, دس از اے ریڈ لائن فار پاکستان, کہ آپ اپنے ویسٹرن بارڈر کو آفر کر رہے ہیں پاکستان کے سب سے بڑے دشمن کو کہ وہ اسے ایز اے پراکسی فرنٹ لائن یوز کر کے پاکستان کی سیکیورٹی کو انڈرمائن کرے. تو دیٹ از ناٹ ایکسیپٹیبل. اب اس کے اوپر پاکستان کمپرومائز نہیں کرتا. اور اسی لیے آپ دیکھیں بار بار خواجہ آصف یہ کہتے ہیں کہ شاید افغان قوم کی بات انہوں نے نہیں کی, افغان طالبان کی بات کی کہ وہ ہمارے دشمن ہیں. اینڈ دیٹ از اے فیکٹ, کیونکہ انہوں نے مان لیا ہے کہ جناب ہم TTP کے ساتھ ہیں, ہم BLA کے ساتھ ہیں, ہم ISK کو چھوڑ کے باقی ہر اس دہشت گرد گروپ کے ساتھ ہیں جو پاکستان کے خلاف لڑ رہے ہیں. تو آپ مجھے اندازہ لگانے کہ آیا ایک سوال یہ اٹھتا ہے, مہمان نوازی ہم نے ہاں مہمان نوازی نہیں, میں 2-3-4 باتیں کروں. کیا آپ کی پختونولی کے کوڈ آف کنڈکٹ کے اوپر جائز ہے, شرعی طور پہ جائز ہے, آپ کے جو پڑوسی ہونے کا حق ادا کر رہے ہیں. مہمان نوازی اور احسان تو چلے, وہ تو ہم بات ہی نہیں کرتے کہ احسان مانتے یا نہیں مانتے. بقول ان کے کہ پاکستان شاید ان کے سر پہ, آپ کو پتہ ہے افغانستان از the 3rd largest کنٹری جو کہ امریکی امداد دنیا میں سب سے زیادہ حاصل کر رہا ہے. اسرائیل $310 بلین لے رہا ہے, یوکرین ویتنام وہ $170 بلین سالانہ لے رہا ہے اب تک. اور آپ کو پتہ ہے 2001 سے لے کے 2022 تک افغانستان ایک ایسا ملک ہے جو دنیا میں تیسرے بڑے نمبر پہ $160 بلین لے چکا ہے وہ امریکہ سے. تو آپ ہمیں کون سی شریعت کی بات کر رہے ہیں. اور کمال کی بات ہے وہ جو کانگریس کے سامنے لسٹ پیش کی گئی ہے اس میں پاکستان کے ذمہ $1 بھی نہیں ہے جو پاکستان کو امریکہ نے دیا ہوا ہے امداد. پاکستان کو امریکہ قرضے دیتا رہا ہے. تو وہ نیریٹو میرے خیال میں ابھی دیکھنا چاہیے کہ اگر آپ سب سے زیادہ دنیا میں تیسرے نمبر پہ, پہلے اسلامی ملک ہیں جو امریکی امداد پہ چل رہا ہے, تو پاکستان نے کہاں آپ کے نام پہ امداد کھائی ہے. بے شک انڈیویجول کرپشن ہوئی ہوگی, آپ کے کوئی انفراسٹرکچر پروجیکٹ میں ہوئی ہوگی, آپ کے کوئی پرچیزز میں ہوئی ہوگی, باقی the state of Pakistan didn't get anything from the United States. اور یہ آن ریکارڈ ہے. باقی ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس وہ ساری دنیا کے اندر وہ کروا رہے ہیں. ظاہر شاہ شہزاد صاحب, ہم نے تو یہ بات کی ویسٹرن کی طرف, اب جاتے ہیں ایسٹرن بارڈر کی طرف, انڈیا اور چین کی طرف. یہ بتائیں جو چین اور بھارت کے درمیان سرحدی کشیدگی خطے میں طاقت کے توازن کو کیسے بدل سکتی ہے؟ دیکھیں میرے خیال میں سرحدی کشیدگی کا ایشو بھارت اٹھانے, میرے خیال میں 2-3 جو بارڈرنگ ایشوز ہے چائنا کے ساتھ, ان کو اٹھانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جو انٹرنل ایشوز ہیں, مودی سرکار اور RSS یا ہندواتا کا جو اپنا ایک آئیڈیالوجی ہے اکھنڈ بھارت کا, تو اس میں وہ اروناچل پردیش کو بھی شامل کر رہا ہے, وہ چائنیز بارڈرنگ ایریاز کو بھی کر رہا ہے, جو کہ برٹش مطلب ہے اس کے پارٹیشن کے وقت اس سے پہلے کی بات ہے. 1962 کے اندر جو
معاملات تھے پھر 67 کے اندر ہوئے. تو بارڈر از ڈیسائیڈڈ کہ بارڈر کون سا ہے. یہ معاملات اٹھانا اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ انٹرنل ایشوز کی طرف سے آپ ڈائیورٹ کرنا چاہ رہے ہو کہ آپ انٹرنیشنلائز کریں آپ تمام معاملے کو. حالانکہ چائنا کا سٹانس بالکل واضح ہے, وہ ایک انٹرنیشنل بارڈر ہے, ایکسیپٹیبل ہے. وہ کبھی بھی جو ہے وہ 2021 کے اندر جو شارٹ ٹرم کلیش ہوا اس کے بعد آپ نے دیکھ لیا کہ چائنا نے رسپانس کیا کیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ مئی 9 کی شکست کے بعد دنیا کو پتہ چل گیا کہ انڈیا اس ریجن کا کوئی بہت بڑا طاقتور ملک نہیں, وہ چائنا کو کاؤنٹر نہیں کر سکتا. اس پاکستان نے 4 دن کے اندر اس کو جو ہے نا وہ آپ مطلب مانے یا نہ مانے دنیا مانتی ہے کہ آپ نے اس کو شکست دی. اب وہ جو مت تھی اور جو امریکنز اور دوسرے لوگ شاید سمجھتے تھے کہ دے وڈ بی اے جائنٹ, اکنامک جائنٹ ہے, ملٹری جائنٹ ہے اور وہ چائنا کو کاؤنٹر کرے گا. ہاں تو مطلب یہ ایشین ٹائیگر ہے. تو آپ نے دیکھ لیا ایشین ٹائیگر وہ کاغذ کا ٹائیگر بنا ہوا نظر آیا. تو اب آپ دوبارہ, اور انڈینز جو پلان ہے وہ 2-3 قسم کے. آپ دیکھیں جو کچھ کشمیر کے اندر جو سٹیزن ایکٹ نافذ کیا, اس کے بعد جس طریقے سے آپ نے نیوٹرلائز کی کشمیری پاپولیشن کو, پاکستان کے ساتھ بھی بارڈرنگ ڈسپیوٹ تو برٹش ایرا کا ہے. پھر آپ نے ایک اور جو ٹیکنیکل کام کیا. آپ یہ بتائیں افغان طالبان کیوں ڈیورنڈ لائن کے ایشو کو اٹھا رہے ہیں؟ اب آپ ان تمام ایسے بارڈر ایشوز کو اٹھا رہے ہیں, ڈیورنڈ لائن, کشمیر اینڈ پلس سائنو انڈیا بارڈر ڈسپیوٹ, جو میرے خیال میں بڑا ویزیبل ہے کہ دس از اکمپلشڈ 488 کلومیٹر کا ایک انٹرنیشنلی ایکنالجڈ لائن آف ایکشن ہے کہ یہ بارڈر ہے. تو آپ کیا زبردستی چائنا جیسی طاقت کے ساتھ لڑ کے بارڈر ایکسپینڈ کر سکتے ہیں؟ آپ نہیں کر سکتے, کبھی بھی نہیں. تو دس از جسٹ اپنے انٹرنل افیئر سے وہ دھیان ہٹانے کے لیے یہ اسٹریٹجی, یہ بالکل ایک اسٹریٹجی ہے. کیونکہ جو انٹرنلی مودی اور اس کی گورنمنٹ کو فیس کر رہی ہے, اب آپ نے دیکھا بہار کے الیکشنز کے اندر بھی انہوں نے یہی ایک ٹیکنیک استعمال کی, ایک فالس فلیگ آپریشن کی بات کی, پھر ایک ڈرامہ رچایا, پھر آپ نے دیکھا پہلگام کا واقعہ ہوا, اس کے بعد پھر ابھی پھر دوبارہ آپ نے ایک سلنڈر بلاسٹ کو آپ نے پاکستان کے اوپر تھوپنے کی کوشش کی, بیکاز یو جسٹ وانٹڈ ٹو بلڈ نیریٹو. اور یہ ہمیشہ, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں جو اس وقت راج ناتھ صاحب روز آپ فلسفہ ان کا سنتے ہیں کسی بھی پریس کانفرنس میں, اکھنڈ بھارت کا, کہ اس میں بلوچستان بھی شامل ہوگا, اس میں چائنا کے بہت سارے علاقے شامل ہوں گے, اس میں جو ہے وہ خیبر پختونخوا بھی شامل ہوگا, اور اس میں پتہ نہیں کیا کیا شامل ہوگا. اور وہ تو میرے خیال میں افغانستان پہ بھی قبضہ کرنے کے لیے تیار ہیں, کیونکہ وہ ایک بڑے امپائر بنانا چاہتے ہیں, یعنی ایک ویژن ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے خیال میں یہ ایک ایکسٹریمسٹ جو آئیڈیالوجی ہے RSS اور ہندواتا کی, کہ وہ شاید اس خطے کے اندر جو ہے وہ ایک بہت بڑی پاور بنیں گے. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ احمد شاہ عبدالی جب افغانستان سے گیا تو اس نے کیا کیا دہلی میں پورے, یعنی ایون آپ سمجھ لیں کہ وہ لوٹ مار کر کے واپس گیا, اور آج اسی ہندوستان کے احمد شاہ عبدالی کی قوم کے ساتھ وہ جو کہہ رہے ہیں ہم دوستی کا ہاتھ بڑھاتے ہیں, ہم تجارت کا ہاتھ بڑھاتے ہیں. دس از اے میسج. کبھی بھی افغان اور ہندو قوم یعنی وہ ہمیشہ سے دشمن ہی رہیں گے. بے شک آپ نے ایک لالی پاپ اب اس وقت شروع کر دیا لوگوں کو دینا کہ جی ہم انڈیا کے ساتھ تجارت. آپ مجھے بتائیں بنیا اتنا بیوقوف ہے, وہ جائے گا افغانستان میں فری ٹیرف کے اوپر اور 5 سال کی چھوٹ کے اوپر جو ہے نا وہ انویسٹمنٹ کرے گا. جو ہمارے عزیز جو نور الدین عزیزی صاحب گئے ہوئے ہیں افغانستان کے منسٹر, وہ کیا سمجھتے ہیں وہ جو ہندو جو بنیا ہے اس کو وہ اتنا آسانی سے کنونس کرے گا کہ آپ آ جائیں افغانستان میں, ہماری حکومت ہے نہیں لیکن ہم 5 سال کے لیے آپ کو چھوٹ دے رہے ہیں. تو ڈو یو ایکسپیکٹ ایسا ہوگا؟ میرے خیال میں یہ بڑی ان ریئلسٹک قسم کی پالیسیز ہیں, بٹ جسٹ لائک دنیا کی توجہ حاصل کرنے کے لیے میرے خیال میں شاید یہ ہو سکتا ہے. ادروائز کوئی افیکٹولی آئی ڈونٹ تھنک سو کہ سائنو انڈیا ایشو بارڈر کا جو ہے وہ انڈیا کو کوئی فائدہ پہنچائے گا, بلکہ آئی تھنک مزید نقصان پہنچائے گا. شرازی صاحب, چیزیں تو چل رہی ہیں ایسٹرن بارڈر پہ. چین بھارت تناظر کے پاکستان کے لیے سفارتی اور اسٹریٹجک مواقع کیا ہو سکتے ہیں اور کیا خطرات بھی؟ دیکھیں پاکستان اس وقت آپ سمجھ لیں کہ ایک چائنا کا ٹرمپ کارڈ ہے. اچھا. اور وہ اس طرح کہ آپ نے دیکھا چائنا نے اپنی ٹیکنالوجی پچھلے 50 سال میں ٹیسٹ نہیں کی, لیکن آپ نے مئی 9 میں پاک انڈیا کانفلکٹ کے دوران آپ اپنے JF-17 تھنڈر سے لے کے آپ نے اپنا جتنا مطلب ایواک اور کیا کچھ نہیں ٹیسٹ کیا, اینڈ اٹ پروفڈ چائنا نے دنیا کے اندر اپنی ایک سپریمیسی قائم کی when it comes to warfare. اپنی ٹیکنالوجیکل وارفیئر کے لیے اسے ایک پاورفل اور
کہتے ہیں نا اسکلڈ قوم چاہیے تھی جو آپ نے مہیا کی ان ٹرمز آف یور ایئر فورس، ان ٹرمز آف یور اسکلڈ مین پاور. اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے. پاکستان کے پائلٹس نے آج سے 30 سال پہلے بھی واحد دنیا کی ایئر فورس ہے جس نے اسرائیلی جہاز گرائے تھے. زبردست. اور ابھی بھی آپ نے کانفلکٹ کے اندر آپ نے شکست دی 3-4 ٹیکنالوجیز کو، اور آپ نے انڈائریکٹلی امریکن ٹیکنالوجی کو کاؤنٹر کیا، آپ نے اسرائیلی ٹیکنالوجی کو کاؤنٹر کیا، آپ نے رشین SU-400 کو کاؤنٹر کیا. تو آپ نے تو دنیا کی تمام جتنی جنگی ٹیکنالوجی اس کو نیوٹرلائز کر کے دکھا دیا. اب آپ اس سے زیادہ چائنا پاکستان سے کیا توقع رکھ سکتا ہے؟ میرے خیال میں یہ جنگ چائنا خود بھی نہیں لڑ سکتا تھا جو پاکستان نے لڑی. اینڈ دیٹ واز اے میسج ساری دنیا کو. آپ JF-17 تھنڈر پوری دنیا میں لوگ خرید رہے ہیں. آپ کے جو ہے نا رافیل چلے گئے، آپ کے تیجاس کا بیڑا غرق ہوا، ایون آپ کے F-22 اور 25 کی مارکیٹ گر گئی. اوور آل اگر آپ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان اور چائنا یہ ایک دوسرے کی ضرورت ہے اس وقت ان ٹرمز آف ڈیٹرنس، ان ٹرمز آف ایک کہتے ہیں نا کہ نیچرل الائز. اس میں دوستیوں شوستیوں کا چکر نہیں ہے، مجبوریوں کا چکر ہے. اچھا. پاکستان سروائیو کرے گا چائنا کے اوپر، چائنا سروائیو کر رہا ہے دنیا سے لڑے گا پاکستان کے اوپر، کیونکہ دس از دا اونلی نیشن جو کہ کہیں بھی کود سکتی ہے. اور آپ کے سامنے جو ایک بڑا دشمن کھڑا کیا جا رہا ہے انٹرنیشنلی، امریکہ، اسرائیل اور اس کے اتحادیوں کی جانب سے، انڈیا کی شکل میں ایسے ہی ہے. رشیا از آن دا بیک. اور رشیا یوکرین جنگ، اس کے بعد اوور آل دیکھیں ایک ریجنل جو بلاک بن رہا ہے. اب دیکھیں ترکی، پاکستان اینڈ ایران یہ کیوں قریب آ رہے ہیں؟ ریزن آپ کو اندازہ ہو گیا. سعودی عرب پاکستان کے قریب کیوں آ رہا ہے؟ کیوں ڈیفینس پیکٹ کیا ہے؟ اب آپ کے پاس UAE آنے کی کوشش کر رہے ہیں. ابھی آپ کے پاس جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر آئے ہوئے ہیں، سپریم ایڈوائزر، ایک بڑی چیز یہ بھی آپ دیکھیں، شاید وہ آپ کے ساتھ ڈسکشن میں یہ بات بھی نکل آئی. کل ہم نے 2 بڑی زبردست چیزیں ڈسکس کی ہیں. علی لالیجانی جو ہیں ان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں ایران کے، انہوں نے کہا پاکستان کو ہم نے بلینک چیک دیا ہے when it comes to a fight against India اور a fight against افغانستان. مطلب یہ ہوا کہ اگر افغانستان کے طالبان اور رجیم دہشت گردوں کے خلاف ایکشن نہیں لیتی تو ایران ان کے ساتھ کھڑا ہے. جب سوال ہوا ان سے، وہ ہمارے آرمی چیف سے ملے. 2 چیزیں ہمارے یہاں تو ISPR والے پریس ریلیز بھیج دیتے، شاید ہو سکتا ہے یہ بات چل جائے، کوئی روکے گا تو نہیں، لیکن اچھی چیز ہے. اس میں 2 چیزیں تھیں کہ جی 2 چیزیں ڈسکس کی. کیا؟ ایک ڈسکس کیا جناب ریجنل سیکیورٹی، ٹھیک ہے، اور اس میں پاکستان اور ایران کا رول. اور ایک ڈسکس ہوا آرمی چیف کے ساتھ دا فائٹ اگینسٹ ٹیررزم، فائٹ اگینسٹ دا ٹیررسٹ گروپس ان سائڈ افغانستان. یہ ڈسکس ہوا ہے اور انہوں نے گو ہیڈ پاکستان کو دیا کہ آپ جیسے کہیں گے. اور کل جو آپ نے دیکھا ذبیح اللہ مجاہد کا ٹویٹ تھا، اس کے بعد ایران نے بڑا واضح کہہ دیا کہ اگر آپ نے بارڈر کے اوپر گڑبڑ کی تو وی آر ناٹ وتھ یو. اور یہ کہا گیا ان کی جانب سے کہ ہم نے پاکستان کے لیے ہمارے پاس ایران کا بلینک چیک ہے، وہ جو بھرنا چاہے اس میں بھر دے. when it comes to India, when it comes to افغانستان. تو بات بڑی کلیئر ہو گئی کہ ایران بھی چاہتا ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ ہیں، پھر ایران چاہتا ہے ترکی کے ساتھ. ایران جا رہا ہے، اگر پاکستان اور ایران آپس میں ایک کولیشن بناتے تو پاکستان اور سعودی عرب کا کولیشن ہے، سعودی عرب کا ایران کا کولیشن ہوا. پاکستان کا ترکی کے ساتھ بھی ہے، ترکی کا رشیا کے ساتھ بھی ہے، رشیا کے چائنا کے ساتھ بھی ہے. تو آپ مجھے بتائیں یو آر گوئنگ ٹو لیڈ اے ریجنل بلاک ویئر انڈیا از آؤٹ سائڈ اٹ. تو آپ نے جو بات کی نا کہ پاکستان کو کیسے فائدہ ہوگا، تو آپ نے دیکھا پاکستان نے فائدہ اٹھا لیا بیکاز آف 2 ریزنس. بہت ساری لوگوں کو تکلیف ہوتی ہوگی شاید، میرے خیال میں ہم فوج کے نیریٹو کو بیان نہیں کر رہے، میں آبجیکٹیو بات کرتا ہوں. آپ کی فورن پالیسی سکسیسفل رہی، آپ کی ملٹری پالیسی سکسیسفل رہی. اب آپ اس کو اتفاق کہیں کہ اللہ کی مدد کہیں کہ آپ اس کو اپنی سکل کہیں کہ آپ جو بھی کہیں، یا اس کو اپنی قسمت کہیں، بس ہے آپ اس کو مانیں. ان جو حکمران ہیں، چاہے وہ شہباز شریف ہیں اور جو آرمی چیف ہیں، وہ عاصم منیر ہیں، یہ عزت ان کی قسمت میں لکھی گئی تھی، ہو گئی ہے. صحیح. دس از ہاؤ. یہاں قدرت آپ کی مدد کرتی ہے. تو قدرت نے آپ کو اٹھا لیا. پاکستان از ناؤ آن ٹاپ آف دا ریجنل بلاک کو لیڈ کر رہا ہے. ترکی آپ کے پاس کیوں آ رہا ہے؟ وہ ترکی جو سنتا نہیں تھا. آپ کو UAE کے اندر کسی پاکستانی پرائم منسٹر کو اتنا ریڈ کارپیٹ نہیں ملا جتنا شہباز شریف صاحب کو ملا ہے. ایسے ہی ہے. پھر آپ مجھے بتائیں ایران کبھی جو آپ سے بات نہیں کرنا چاہتا، آپ کے اوپر حملے کر رہا تھا، وہ آپ کے ساتھ کھڑا ہے کہ بھائی تو نے جس کے خلاف لڑنا ہے میں ساتھ ہوں. رشیا آپ کے ساتھ کھڑا ہے، چائنا سب سے بڑھ کے اس وقت امریکہ بھی کہتا ہے بھائی جو کرنا ہے کر لو. تو مطلب کیا ہوا؟ آپ ٹرمپ کو بے شک خپتی کہیں، پاگل کہیں، جو بھی کہیں، تو لیکن وہ مڑ مڑ کے گھومتا ہے کہ دا پرائم منسٹر آف پاکستان، دا چیف آف آرمی اسٹاف آف پاکستان. وی آر ناٹ سیئنگ کہ یہ کوئی، اب
ہماری محبت میں کہہ رہا ہے. جو فاتح قوم ہوتی ہے نا, لوگ اس کو سلام کرتے ہیں. سو دس از دا پارٹ آف دا, کہتے ہیں نا, لو اینڈ وار افیئر, اس میں چلتا ہے. صحیح, اور یہی ہے, یہ حقیقت ہے. تو جو فائدہ ہمیں ہو رہا ہے تمام چیز, آپ نے دیکھا کہ پاکستان از ناؤ ایٹ دا ٹاپ. ایٹ اے ون ون سچویشن. ون ون نہیں, اٹس آلریڈی ان دا وننگ پوزیشن. صحیح. جب بھی ہم لوگ چین کی, بھارت کے, پاکستان کی بات کرتے ہیں, لازماً اس میں سی پیک کا آتا ہے. شیرازی صاحب یہ بتائیں کہ چین بھارت سرحدی ماحول کا پاکستان کی اقتصادی اور تجارتی پالیسی خصوصاً سی پیک پر کیا ممکنہ اثرات ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, جب ٹرمپ آ رہے تھے نا, تو ایک چیز تھی کہ ٹرمپ وڈ بھی چائنا سینٹرک ہوگا, اور وہ ہے. وہ سی پیک پہ پاکستان کو پریشرائز کریں گے کہ آپ اس کو نہ کریں, ہم آ کے انویسٹ کرتے ہیں. امریکن فرمز آتی ہیں اگر منرل انویسٹمنٹ کے لیے, تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. پھر آپ نے دیکھا ہے کہ یہاں پہ ایک شوشہ چھوڑا گیا, شاید پہلے کسی نے نہیں ڈسکس کیا, پسنی پورٹ, کہ جی وہ ہم امریکنز کے حوالے کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے, یا ایک آئیڈیا ایکسپورٹ وہ کیا گیا, لانچ کیا گیا ہے, لیکن ایسا کچھ تھا یا نہیں تھا, اس کے اوپر چائنیز کا کنسرن تھا. اس وقت امریکہ اور اس کے اتحادی چاہتے ہیں کہ وہ افغانستان کے اندر اپنا فٹ ہولڈ مضبوط کریں. انہوں نے بات کی کہ جی باگرام ایئر بیس ہمیں ملنا چاہیے. پھر اب اس وقت بھی آپ دیکھیں, جو چائنیز فرم کو آؤٹ کیا ہے افغان طالبان نے فرام دریائے امو اور ارد گرد کا جو ایکسپلوریشن, منرل ایکسپلوریشن کا پروجیکٹ تھا, اس کی جگہ اب امریکن فرمز آئی ہیں. آپ نے دیکھا یہاں پہ ایک میرے خیال میں چائنیز کمپنی تھی, ایک ایف چین تھی, اور ایک میرے خیال میں شنگائی آئل ایکسپلوریشن کمپنی, جس کو 5 سال کا 2025 تک کا ایک ایکسپلوریشن کا پروجیکٹ ملا. افغان طالبان نے ان کو آؤٹ کر دیا, اور وہی منرل ایکسپلوریشن دے دی امریکنز کو. تو امریکنز آر سٹنگ دیئر, افغانستان میں ہیں. وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر وہ چائنیز انٹرسٹ کو کاؤنٹر کرے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سی پیک وڈ بی اے گیم چینجر انٹل اینڈ انلیس افغانستان کے اندر امن آئے, آپ ایکسپینڈ کریں سینٹرل ایشین ریپبلکس کے ساتھ. پاکستان نے ابھی ازبکستان کے ساتھ بھی ایک ایگریمنٹ کیا ہے اباؤٹ منرل ایکسپلوریشن. پاکستان انٹرنیشنل مارکیٹ کو دیکھ رہا ہے, کیونکہ آپ کے پاس منرلز ہیں, لیکن آپ کے پاس مشینری نہیں ہے, آپ کے پاس انویسٹمنٹ نہیں ہے. آپ ریکوڈیک کے پروجیکٹ کو دیکھ لیں, سارے لوگ باہر سے آگے کریں گے. ایسے ہی ہے. مطلب تھنگ از, پاکستان کے لیے میرے خیال میں چائنیز کو ہم چھوڑ نہیں سکتے, بیکاز دے آر آور ڈیفینس لائن, دے آر آور ڈیفینس سپورٹ. آپ کا جتنا جنگی اکوپمنٹ ہے, سامان ہے, چاہے ایئر فورس ہے, اٹ از سپلیمنٹڈ بائی دا چائنیز ویپٹری. کچھ ہماری اپنی انوویشنز ہیں. امریکہ ہمیشہ اپنی انٹرسٹ کے لیے آیا ہے. وہ اس خطے میں ایک دفعہ آیا تو اپنے انٹرسٹ سرو کر کے چلا گیا, دوبارہ آیا پھر سرو کے چلا گیا. لیکن وی آر اسٹل ہوپ فل کہ جو منرل ایکسپلوریشن ہوگا اس میں پاکستان فائدہ اٹھائے گا, چائنا سے بھی, رشیا سے بھی, سینٹرل ایشین ریپبلک سے بھی. لیکن اگین دا سینٹر آف جو وہ کہتے ہیں نا گیم, دیٹ از سیکورٹی ان افغانستان. تو اگر افغان طالبان رجیم نہیں سمجھتی کہ امن ہونا چاہیے, اینڈ دے آر گوئنگ اگین فار دا اپنا جو وار ریٹورک پہ چل رہی ہیں, وہ جنگ کی طرف جانا چاہتے ہیں, تو پھر یہی ہوگا کہ خطے کے ممالک نے ایک مائنڈ سیٹ بنا لی ہے کہ دے نیڈ اے نیشنل افغان گورنمنٹ. اب میری بات سمجھ گئی, تو طالبان ہیز ٹو گو, اور میرے خیال میں ان کا اینڈ قریب ہے. یہ میری رائے ہے. مطلب میں کچھ طالبان کی رجیم میں نہیں چینج کروں گا, نہ آپ نے کرنی ہے, لیکن ارد گرد کے ممالک ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ دس از ناؤ ہیڈ ایک. پھر آپ دیکھیں انٹرنلی لوگ اٹھنے شروع ہو گئے. افغان ریزسٹنس فرنٹ, کل تک رپورٹ تھی کہ بدخشان کے اندر کلیش ہوا ہے. بدخشان وہ صوبہ ہے جو افغانستان کا چین, ازبکستان, پاکستان کے ساتھ لگتا ہے. تو آپ سینٹرل ایشین کے ساتھ کہاں سے تجارت کریں گے, چین کے ساتھ کہاں سے کریں گے, جب بدخشان آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. پھر آپ نے ایک شوشہ چھوڑا کہ ہم ایران اور چابہار کے تھرو کریں گے. آج میں نے ایک سوشل میڈیا پہ ایک رپورٹ دیکھی ہے کہ جو اسماعیل خان ہے, جو ہرات کے کمانڈر, لائن آف ہرات جس کو بولتے ہیں, ان کی جانب سے طالبان کے ایک کیو آر ایف پہ حملہ ہوا ہے, 15 طالبان مارے گئے ہیں. تو اس کا مطلب ہوا کہ انہوں نے بھی آپ سے بغاوت کی ہے. سچ ہے, جھوٹ ہے, دیٹ از اندر تھنگ, لیکن دا کانفلکٹ از گوئنگ آن. اب آپ کے ہاں جو خود افغان جو انٹلیکچوئلز ہیں, انہوں نے آوازیں اٹھانی شروع کر دی ہیں کہ بھئی ازبک, تاجک, ہزارہ اور ناردرن افغانستان کے لوگوں کی سے نہیں ہے اس گورنمنٹ پہ. پختونوں کی جو طالب نہیں ہے, وہ اگر گلبدین حکمتیار گروپ سے ہے تو اس کی کوئی سے نہیں ہے. سراج الدین حقانی از پارٹ آف افغان گورنمنٹ, لیکن ان کی سے نہیں ہے. ملا یعقوب صاحب چاہتے ہیں کہ وہ ہیبت اللہ صاحب سے جان چھڑا کے خود طالبان کے امیر بنے, کیونکہ ان کے والد صاحب نے یہ موومنٹ لیڈ کی تھی طالبانائزیشن کی. تو دیکھیں
جو آئیڈیالوجی کی جنگ تھی, جو جہاد تھا, جو اسلامائزیشن اور اسلامی ریاست کے قیام کی جنگ تھی, وہ اب کنورٹ ہو گئی ہے بارڈر ڈسپیوٹس کے اوپر, اکنامک نیڈز کے اوپر, دنیا سے تجارت کے ساتھ, دنیا سے تعلقات. تو اب آپ اس جو طالبان رجیم ہے اس کو آپ ایز اسلامک ایمریٹ کے طور پہ نہیں دیکھ رہے. وہ ایک گروپ ہے ان لوگوں کا جو کہ اپنے ایجنڈے کے مطابق اپنی سروائیول کے لیے لڑ رہے. اور آخری چیز یہ ہے کہ وہ افغان قوم کے ترجمان نہیں ہیں, وہ افغان قوم کے لیے نہیں لڑ رہے, بلکہ وہ افغان قوم کو مزید مشکلات میں انہوں نے ڈال دیا ہے. تو ناؤ اٹس دا رسپانسبلٹی آف دا انٹرنیشنل کمیونٹی. پاکستان کو چاہیے میرے خیال سے کہ اس وقت یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل ہو یا OIC ہو یا انٹرنیشنل کمیونٹی ہو, اس کو آن بورڈ کرے, باقاعدہ وہ ایک اپلیکیشن موو کرے کہ اس کے پڑوس میں ایک ایسی رجیم ہے جو کہ دہشت گردوں کو سپورٹ کر رہی ہے اور اس کو ساری دنیا مانتی ہے کہ ہاں سچ ہے. ایسے ہی ہے. تو ناؤ دس از دا ٹائم, فورن پالیسی آپ کی مضبوط ہے, انٹرنیشنل کمیونٹی آپ کے ساتھ ہے, تو دس از دا ٹائم. اگر پاکستان چاہے تو دا سیکنڈ تھنگ از کہ افغانستان کے اندر ایک بار پھر خانہ جنگی ہوگی, لیکن پاکستان از دا لیسٹ انٹرسٹڈ کہ افغانستان کے اندر رجیم چینج ہو. ہمیں کوئی ضرورت ہی نہیں ہے, ہمیں بس یہ کہ ہمارے بارڈر ہمارے خلاف نہ استعمال ہو, ہمارا ہاسٹائل جو اینیمی ہے وہ ہمارے خلاف نہ استعمال. صحیح. شاہد صاحب, آخر میں اس کو کنکلوڈ کرتے ہوئے افغانستان کی بدامنی اور پھر اگر ہم دیکھیں بھارت اور چین کی کشیدگی, ان دونوں علاقائی مسائل کی مجموعی اثرات پاکستان کی قومی سلامتی اور خارجہ پالیسی کو کس سمت کی طرف دھکیل رہی ہیں؟ دیکھیں میرے خیال میں پاکستان کی پالیسی بڑی واضح ہے, اور بے شک جو ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں, جو لوگ ہمیں دہراتے ہیں, بڑے بڑے فلاسفرز, اور کہ جی پہلے طالبان بنائے پھر ان کو سپورٹ کیا, پھر ہم چائے کی پیالی پینے گئے, واٹ ایور. اب جو غلطیاں ہم نے کر دی نا مزید نہیں کرنا چاہتے. تو پالیسی از ویری کلیئر کہ ہمیں پاکستان کی سیکیورٹی امپورٹنٹ ہے. صحیح. پاکستان کے اندر فوراً ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آئے گی جب یہاں پہ سیکیورٹی ہوگی. اس کے لیے چاہے آپ افغانستان کے ساتھ کاروبار بند کرتے ہیں کہ بارڈر بند کرتے ہیں, اٹس دا ٹائم ناؤ. کانفلکٹ بھی ہو گیا ہے, آپ کے ٹینشن بھی بڑھ رہی ہے. ناؤ یو ہیو ٹو گیٹ ریڈ آف 10-15,000 وار فائٹرز. دیز آر دی چلڈرن آف وار. ان کا ایجنڈا کوئی نہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 24 کروڑ لوگوں کو ہم 10,000 لوگوں کے حوالے کر دیں؟ اٹ مینس کہ آپ بات چیت کی جو بات کرتے ہیں, چاہے وہ کوئی سیاسی جماعت کرتی ہے, کوئی بھی کرتی ہے, بھائی وہ آپ کی آئیڈیالوجی نہیں مانتے, وہ آپ کی ڈیموکریسی نہیں مانتے, وہ آپ کی سلطنت کو نہیں مانتے, وہ آپ کے ملک کے نظام کو نہیں مانتے. تو جو نہیں مانتا تو وہ تو باغی ہے. پھر آپ باغی کے ساتھ جو بھی کریں گے, چاہے وہ مرتا ہے جیتا ہے, وہ اس کا اپنا معاملہ ہوگا. دوسرا فارن پالیسی کے لیول میں نے آپ کو بتایا کہ ریجنلی پاکستان ایز اے ویری سکسیسفل پالیسی. سعودی عرب آپ کے ساتھ ہے, یہ لوگ آپ سے بات نہیں کرنا چاہتے تھے. ایسے ہے. اس وقت ایران آپ کے ساتھ ہے, چائنا آپ کے ساتھ ہے, رشیا آپ کے ساتھ ہے, سینٹرل ایشین ریپبلکس. ابھی ہمارے ازبکستان کے صدر آئے تھے, اس سے پہلے تاجکستان کے آئے تھے, ان کے ساتھ ہمارے اپنے ایگریمنٹس چل رہے ہیں. ہم دیکھیں UAP جو پروجیکٹ ہے افغانستان ازبکستان پاکستان ٹرین پروجیکٹ جو ہے وہ مزار شریف سے لنڈی کوتل تک, اینڈ فرام دیٹ سائڈ چائنیز ہیو بلڈ اے ٹرین لائن اپ ٹل مزار. ٹھیک ہے جی. پھر ہمارے یہاں کاسا 1000 کا پروجیکٹ ہے جو ازبکستان پاکستان کے درمیان بجلی کی ایکسچینج کا پروجیکٹ ہے. پھر ٹائپے پروجیکٹ ہے. پھر آپ کے پاس CPEC اور BRI ہے. لیکن پھر وہی چیز ہے کہ آپ کے ہاں جو ایک امپورٹنٹ جگہ ہے وہ ہے افغانستان. جب تک یہاں پہ سیکیورٹی نہیں آتی تو یہ امپیکٹ کر رہا ہے. دوسرا آپ نے کہا جی چائنا اور انڈین کا جو آپس کا کلیش ہے, آئی تھنک چائنیز کین ٹیک کیئر آف انڈینس, وہ ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن ہمیں ایشو یہ ہے کہ when India is interfering in Pakistan's affairs from the western border اور اس کو اسپیس دے رہا ہے افغانستان, تو یہ ہمارے لیے کنسرن ہے, اینڈ دس از دا مین کنسرن. دیکھیں آپ کے ایسٹرن بارڈر کے اوپر جتنا بھی شاید کنونشنل جنگ ہوئی ہے, ہندوستان آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکا, آپ نے اس کو پہنچایا. چاہے وہ ایئر پاور تھی, چاہے وہ آپ کی بارڈر کانفلکٹ تھا, لیکن فرام دا ویسٹرن بارڈر وہ آپ کو کانسٹنٹلی زخم دے رہا ہے ان ٹرمز آف ملیٹنٹس اٹیک, ان ٹرمز آف اب آبی جنگ کی شکل میں آپ ڈیمز بنانے کی بات کر رہا ہے. پھر فائنینشیل اب جو ایگریمنٹس کیے جا رہے ہیں وہ بھی آپ کے ٹریڈ کو خراب کر رہا ہے نا. اور فار ایگزامپل بلینز آف ڈالرز اگر ہندوستان خرچ کر سکتا ہے ملیٹنسی کو فنڈ کرنے میں, تو کیا فری کارگو میں نہیں کر سکتا؟ صحیح. تو یہ آپ کی اکانومی کو بھی ہٹ کرنے کی کوشش کرا, ڈسپائٹ کہ انٹرنیشنل نارمز اور جو ایگریمنٹس ہیں اس کی خلاف ورزی ہوگی. تو آئی تھنک یہ چیزیں پاکستان کو افیکٹ کریں گی. لیکن آبویسلی اگر آپ اس وقت انٹرنیشنلی آپ کو اکنالج کیا جاتا ہے, میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ سعودی عرب, ایران,
یو اے ای، قطر، اس کا انفلوئنس ہندوستان کے اوپر بھی ہے، پاکستان کے بھی اوپر ہے. ایسے ہی ہے. لیکن ہندوستان ڈونٹ فیل کہ اب یہ ممالک جو پہلے اوپنلی سپورٹ کرتے تھے، جو پاکستان اور سعودی عرب کا ڈیفنس پیکٹ ہے، کیا آپ سمجھتی ہیں کہ سعودی عرب جو ہے نا وہ انڈیا کو سپورٹ کرے گا، پاکستان کو نہیں کرے گا؟ ایسا ہو نہیں سکتا. صحیح. پھر ایران کے ساتھ پاکستان نے جتنا ایران اسرائیلی کانفلکٹ کے اندر کیا ہے، کیا آپ ایران جا کے، میں نے تو کہا نا کہ اس نے آپ کو بلینک چیک دے دیے، تو آپ کی پالیسی بڑی واضح ہے. تو آئی تھنک کہ پاکستان از ان اے ویری پاورفل پوزیشن وین اٹ کمس ٹو آپ کی فورن پالیسی ہے ود یور نیبرس، سوائے افغانستان کے اور انڈیا کے جو ہمیشہ ہاسٹائل رہے ہیں. اور اب تو باقاعدہ ود پلاننگ افغان طالبان آر فائٹنگ 2 وارز اگینسٹ پاکستان. ایک وہ انڈیا کی جنگ لڑ رہے ہیں، دوسری افغان طالبان رجیم آپ کے خلاف ٹی ٹی پی کی جنگ بھی لڑ رہی ہے، بی ایل اے کی جنگ بھی لڑ رہی ہے. تو اٹ مینس کہ وہ اس وقت ایز اے فل فلیج اینیمی آپ کے خلاف جنگ لڑ رہا ہے. تو یہ ویسے میری رائے یہ کہ ہمیں اس ویسٹرن بارڈر کو نہیں لوز کرنا چاہیے. اور جو اس وقت ملا نعیم اخون گئے ہیں افغان طالبان ہیبت اللہ کا میسج لے کے کہ ہم جنگ نہیں چاہتے، ہم پاکستان کے ساتھ لڑنا نہیں چاہتے، آپ مزید حملے ہم پہ نہ کریں، ہم بات چیت کے ذریعے سے یہ مسائل حل کریں گے. اٹ مینس کہ شاید افغان طالبان بھی پاکستان کی اس وقت کی طاقت کو افورڈ نہیں کر سکتے. بڑا ریئلسٹک ان کو ڈیسیجن کرنا چاہیے. نہیں کریں گے تو میرے خیال میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اٹ از ریٹن آن دا وال کہ آپ اگلے 2-3 مہینے میں افغانستان کے اندر ایک رجیم چینج دیکھیں گے. لیکن وہ پھر کیا ہوگا کہ آپ کے آپ پھر ایک خانہ جنگی ہوگی، پھر ایک جنگ کا ماحول ہوگا جو پھر اس خطے کو دوبارہ ایک نئی جنگ کے اندر دھکیلے گا. تو وی ہیو ٹو اوائڈ دیٹ. اور یہ پاکستان بھی چاہتا ہے کہ آخر حد تک ایسا نہ ہو. بہت شکریہ ظاہر صاحب.